بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشال بھی۔ قومی منظر میں پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان جماعت اسلامی کی نئی آواز۔ ناظرین، جماعت اسلامی کے نئے امیر حافظ نعیم الرحمان کراچی میں آواز حق کی پہچان ہیں۔ حافظ صاحب نے نظام وقت کے حاکم اور قاضی کو بلدیاتی الیکشن کے بعد اور قومی الیکشن سے پہلے کئی بار بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان دنیا اسلام کی شان اور پہچان ہے، اس خوبصورت پاکستان پر رحم کریں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس لیے قومی سلیکشن میں حافظ نعیم الرحمان نے خیرات میں ملی ہوئی صوبائی نشست یہ کہتے ہوئے چھوڑ دی کہ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، صوبائی اسمبلی کی یہ نشست میں نہیں جیتا بلکہ میرے مد مقابل تحریک انصاف کا حمایتی امیدوار جیتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کے اس ادا پر ان کے سیاسی دشمنوں نے بھی تالیاں بجائی تھیں۔ ناظرین، پاکستان کی عوام بخوبی جانتی ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کی ایک مقبول اور منظم سیاسی جماعت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کی سوچ خود پرست ہے، اس کے باوجود عوامی طاقت کے لبِ دریا پیاسی ہے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی اور تحریک انصاف کی غیر مشروط حمایت کے باوجود ضمیروں کے سوداگروں کے مقابلے میں توازن برقرار نہ رکھ سکی، لیکن حافظ نعیم الرحمان کی اذان حق کسی مصلحت کے تحت خاموش ہوئی اور نہ ہی حافظ صاحب کو ڈرایا دھمکایا جا سکا۔ قیام پاکستان سے قبل 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا اور 1 جون 1957 کو اس کا دستور نافذ العمل ہوا۔ تب سے اب تک قومی سیاست میں جماعت اسلامی کے امیروں کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کو ضرور للکارا، لیکن اپنی تنہا سیاسی پرواز میں پاکستان دوستوں کا ساتھ نہیں دیا۔ البتہ حافظ نعیم الرحمان کی سوچ سابقہ امیروں سے کچھ مختلف ہے، اس لیے جماعت اسلامی کے نوجوان فکر اور سوچ کی طاقت سے صف اول کی قیادت سراج الحق اور لیاقت بلوچ کے مقابلے میں حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے 5ویں امیر منتخب ہو گئے ہیں۔ سابق امیر سراج الحق 10 سال جماعت اسلامی کے امیر رہے، لیکن ان کی قیادت میں کبھی یہ واضح نہیں ہو پایا کہ ان کا سیاسی موقف کیا ہے۔ سراج الحق کی خود پسند پالیسی نے جماعت اسلامی کی قومی پہچان کو نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں نہ صرف وہ خود شکست سے دوچار ہوئے بلکہ خیبر پختونخوا سے ایک بھی نشست پر کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ جماعت اسلامی کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دینے کے لیے جماعت اسلامی کی نوجوان سوچ کو حافظ نعیم الرحمان ایسی قیادت کی ضرورت تھی جس کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا، اور وہ انہیں حافظ نعیم الرحمان کی صورت میں مل گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست پہلے ہی خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں ختم ہو چکی ہے۔ پیپل پارٹی سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ واحد قومی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے جو قومی سیاست پر چھا چکی ہے۔ جماعت اسلامی کے نو منتخب امیر حافظ نعیم الرحمان کی سوچ تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان سے مختلف نہیں۔ اگر قومی سطح پر ظلم و جبر کے خلاف دونوں جماعتوں کی آواز ایک ہو گئی تو پاکستان کو سیاسی دندے والی جماعتوں سے نجات مل سکتی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، اجازت چاہوں گا، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔